السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں، لوگ تعجب کریں گے، اوہ یہ کیا چھیڑ دیا تم نے، یہ بات اس کی کرتے کیوں ہو؟ بھائی محبت دو گے تو لوگ نزدیک ہوں گے، نفرت دو گے تو پھر نفرت ہی ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ان سے حساب لے گا جو صحابہ کرام پر تبرہ کریں گے۔ لیکن ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس نفرت میں؟ مجھے یہ بتا دیا جائے اس نفرت میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، آپ پر فیصلہ ہے۔ تو علامہ شہنشاہ نقوی صاحب جو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا ایک بات میرے دل کو لگی، وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مختصر درود پڑھتے ہیں، آل پر نہیں پڑھتے۔ میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ہم آل کے دشمن نہیں، لعنت ہے اس شخص پر جو آل کو نہ مانے یا ان پر درود نہ بھیجے۔ ہماری تو پیارے بھائی علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، ہماری تو نماز ہی تب مکمل ہوتی ہے جب تک ہم محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجیں۔ تو علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے کہا، تو میں اس بات کو مانتا بھی ہوں، یہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ کس طرح کہ ہم علماء یا پھر تقاریر کر رہے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ تو انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں پڑھتے؟ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی اصلاح کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ بھی محصول کرانا چاہوں گا۔ میں بھی انشاءاللہ اپنی سنی عوام کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اذان میں نام آتا ہے یا پھر علماء کرام نام لیتے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں سنتے ہیں، تو یہ درود پاک ضرور پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود جو ہے محمد پر بھی اور اس کی آل پر بھی، سبحان اللہ۔ تو میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، پھر اس بات کو آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ جب آپ کی محافل میں جو ہے درود پڑھا جاتا ہے تو اس پہ مجھے بھی اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ آپ کہتے ہیں بآواز بلند درود پاک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو آپ بھی تو ادھورا پڑھتے ہیں نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کی ہے جس درود پاک کی، وہ درود پاک یہ نہیں ہے۔ وہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں نماز میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درود پاک کیسے بھیجیں؟ درود پاک کیسے بھیجیں؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ کے نبی پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا نے ارشاد فرمایا، صلو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا ایمان ہے جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نانکے کی عزت کرنا مومن پر فرض ہے، اسی طرح دادکے کی
دادقہ خاندان کی بھی عزت کرنا فرض ہے۔ تو یہاں جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کے ان پر بھی درود بھیجے نا، تو آپ بھی تو مختصر بھیجتے ہیں۔ اپنی عوام کو کہیں کہ جیسے آقا کریم علیہ السلام کے نانکا خاندان پر درود بھیجنا ہے، ویسے ہی دادقہ خاندان پر بھی بھیجنا ہے۔ دونوں کی تلقین ہے، دونوں کی۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا نے درود ابراہیمی کا تلقین کا فرمایا، وہاں جو ہے درود جو ہے وہ محمد و آل محمد مشترکہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، مشترکہ درود ہے، دونوں کے لیے ہے۔ تو آپ اس پر کیوں نہیں آتے؟ آپ بھی تو شارٹ کٹ بھیجتے ہیں نا۔ درود پاک ہمیں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری کیا مجال؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے عرضی کرو، مجھے مخاطب کر کے کہو، اے اللہ میں حضور پر رحمت کیسے بھیج سکتا ہوں، آپ ہی ان پر رحمت فرمائیں۔ یہ التجا ہے، یہ التجا ہے، التجا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے عرض کرو، یا اللہ یا باری تعالیٰ میری کیا مجال، میں بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا، میں کون ہوتا ہوں، میں پہنچانے والا کون ہوتا ہوں، مجھے تو علم نہیں۔ اللہ پاک نے جو سکھلایا ہے درود پاک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ویسے ہی پڑھنا چاہیے، نہ کہ اس طرح۔ تو میں بھی اپنی اصلاح کرتا ہوں، جب آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھوں تو شارٹ اگر میں نے پڑھنا ہے، مختصراً پڑھنا ہے، تو پھر بھی میں آل پر بھی بھیجوں گا، محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ میں اپنی اصلاح کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں یہ کہوں کہ یہ بات اہل تشیع نے کہی ہے، میں نہیں مانوں گا؟ مردار اور نامراد ہو جائے وہ شخص جو کسی کے تعصب میں آقا کریم علیہ السلام کی آل پر درود نہ بھیجے، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے اعمال ضبط ہو گئے۔ میری تو نماز ہی تب مکمل ہوتی ہے جب تک کہ میں محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجوں، تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے محبت کرتا ہوں، بہت جو ہے چٹکلے بھی دیتے ہیں، پھکی بھی دیتے ہیں سنیوں کو، لیکن مثبتاً بات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان یہ مشترکہ ہے، اہل بیت کا دسترخوان، حضرت محافل ذکر حسین ہے تو یہاں پہ جو ہے مشترکہ دسترخوان ہے، سنیوں کے لیے بھی ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، سنی بھی آئیں اور شیعہ بھی آئیں، مثبت پیغام دیتے ہیں، میں ان کو سنتا رہتا ہوں۔ اور ہیں مولانا سید اجود نقوی صاحب، وہ بھی ہیں، وہ بھی مثبت بیان کرتے ہیں، میں نے سنا ہے۔ اور کئی بار مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھی مل چکے ہیں، سید شہنشاہ نقوی صاحب بھی اور سید اجود نقوی صاحب بھی، وہ بھی مل چکے ہیں۔ یہ بین المذاہب کے حوالہ سے جو ہے ان کی میٹنگیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، تو یہ اتنی سطح کے علماء جو ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں، مثبت کا پیغام دیتے ہیں، عوام الناس کو سمجھاتے ہیں، تو ہمیں اچھی بات لینی چاہیے، چاہے کسی کی بھی ہو، ہے تو ہمارے پیاروں کی بات، تو ہمارے پیاروں کی ہے، کون سی وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے پیارے ہیں،
ہمارے پیارے ہیں، ہم پر احسان کر گئے اپنی جانیں لٹا کر، دین اسلام ہم تک پہنچا گئے، صحابہ و اہل بیت اپنی قربانیاں دے کر، اپنی جانوں کے نذرانے دے کر، آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ نیزوں کی بارش میں نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمارا تو اس حوالے سے ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم تو ان کی قربانیوں کو دیکھیں تو ہم تو اپنا ایمان ہی ثابت نہیں کر سکتے۔ واللہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ان کے جب تذکرے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کمال ان کے ایمان تھے، کمال ان کا بھروسہ اللہ پر تھا، توکل علی اللہ، کیا ان کے بھروسے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کا واقعہ آپ سنتے اور پڑھتے ہوں گے کہ ان کو جب نیزہ برچھی لگی جنگ کے دوران تو کہا گیا کہ جب حضور نماز پڑھیں گے تو ہم تب نکالیں گے، اب نہیں نکالتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ایمان ہے۔ ہم تو ایمان سے بھی چھٹی کر بیٹھتے ہیں، جب ہمیں تکلیف آئے ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں تکلیف ہی کیوں دی، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے جو ایمان سے شرابور، فرشتوں سے جیسی صفات ان کے اندر، سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ جب کرم اللہ الوجہ الکریم سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، اللہ پاک ان پر سلامتیاں نازل فرمائے، کہا گیا کہ جب نماز پڑھیں، جب انہوں نے ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے نماز پڑھی تب انہوں نے برچھی نیزہ نکالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ علماء اہل حدیث، عوام الناس کہتی ہے، علماء اہل حدیث جو بڑے علماء ہیں وہ تو بڑے ہیں، میرے سروں کا تاج ہیں، جو مجھ جیسے چھوٹے ہیں مسلکی تعصب رکھنے والے علماء دیوبند کو یہی کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ خون نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ جو ہے جنگ کے دوران برچھی نکالی گئی اور مولا پاک نے نماز ادا کرتے رہے تو ان کی وضو نہیں ٹوٹا، ان کا نماز نہیں ٹوٹی۔ تو پھر بھائی وہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ اور ہے۔ تو علماء سے پوچھیں، تحقیق کریں۔ تو اس بات کو دلیل بنا کر، چونکہ علماء احناف کا یہی ہے کہ خون جب نکل آئے، اگر کسی نے وضو کر کے دانتوں میں کوئی چیز ماری ہے، خون نکل آئے تو اس کا جو ہے وضو ٹوٹا ہے، یا پھر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا خون نکلا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نماز دوبارہ پڑھے، اعادہ کریں۔ تو علماء اہل حدیث اس بات کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے خون نکلا تو ان کی نماز نہیں ٹوٹی، ان کا جو ہے وضو نہیں ٹوٹا۔ تو مزید بھی میں تحقیق کروں گا، اللہ پاک مجھے، میری بھی اصلاح فرمائے، سب کی اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں دوبارہ مؤدبانہ سلام پیش کرتا ہوں سید شہنشاہ نقوی صاحب کو، جو کہ شیعان علی تشیع حضرات کے عالم ہیں، بہت ہی مثبت پیغام دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے مثبت پیغام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قریب تو بٹھائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کو محبت دیتے، ان کا دل جیت لیتے۔ یہ تو پھر بھی ماننے والے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ میں ایک دفعہ بیان سن رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ ایک ذاکر نے کہا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مانتے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کی وجہ سے، لیکن ایک بڑے عالم تھے، شاید کہ مولانا
اجود نقوی صاحب سے یا پھر مولانا سید علامہ ساجد نقوی صاحب تھے، یہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کو اس لیے مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، تو میرا ذہن کھل گیا کہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے، ان کا تو یہی عقیدہ ہے کہ جو فرمان، جو علم عطا ہوا شہر علم سے عطا ہوا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ جب دین لیا وہاں سے تو پھر ہمیں کیوں نہیں ماننا چاہیے؟ ہمارے سروں کا تاج ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔